بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اے منبع حسن و جمال اور اے نوع انسانی کے سردار، آپ کے رخ انور سے ہی چاند کی آب و تاب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ خدا کے بعد آپ ہی افضل اور محترم ہیں۔ ناظرین کرام، میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، یہ سچ ہے کہ انسانی زبان آقائے دو جہاں، فخر موجودات، امام الانبیاء، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر اور شان کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ہاں، صرف اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تعریف کرنے پر قادر ہے۔ پھر بھی جتنا ایک انسان کے بس میں ہو سکتا ہے اتنی کوشش ضرور کی جائے گی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حلیہ مبارک کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج بھی اپنے قلوب کو وجود مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور اس سے جڑے ہوئے واقعات سے اپنے قلوب کو منور کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بابرکت ذکر کا آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی قوت سماعت سے کرتے ہیں۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آسمان میں سے آواز نکلتی ہے اور اس میں سے آواز کا نکلنا بجا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگشت کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کے حضور اپنا سر سجدہ ریز کیے ہوئے نہ پڑے ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور زیادہ روتے رہو، اور بستروں پر جانا چھوڑ دو، اور یقیناً تم اللہ سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، جیسا کہ رنج اٹھانے والوں اور غموں سے تنگ آ جانے والوں کا شیوا ہوا کرتا ہے کہ وہ گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور صحرا صحرا، جنگل جنگل گھومتے پھرتے ہیں تاکہ زمین کا بوجھ کم ہو اور دل کچھ ٹھکانے لگ جائے۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث پاک میں امام احمد بن حنبل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے قبرستان سے گزر رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبور میں ان مردوں کی آوازوں کو سماعت فرمایا جن پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ امام حاکم المستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوت میں حاضر تھی۔ اسی دوران حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کسی کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت اسماء سے فرمایا کہ ابھی میرے پاس سے میرے چچا زاد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کے ایک انبوہ کے ساتھ گزرے ہیں، اور انہوں نے مجھے سلام کہا جس کا میں نے جواب دیا ہے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں رات بسر کی۔ صبح سویرے جب وہ وضو خانے میں تشریف لے گئے تو اچانک فرمایا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ ام المومنین
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ حضور آپ کس کو جواب دے رہے تھے؟ فرمایا بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف ہوا کرتے تھے ان پر بنی بکر اور قریش نے مل کر حملہ کیا اور ان کے بہت سے جوانوں کو قتل کر دیا۔ ان کے راجز یعنی جنگی اشعار پڑھنے والوں نے بآواز بلند فریاد کی تھی اور اسے ہی سن کر میں نے جواب میں وہ کلمات کہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو داؤد سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ وہ ایسا دن ہے جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو مجھ پر درود نہ پڑھتا ہو۔ اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے جہاں کہیں وہ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا حضور وصال کے بعد بھی یہ آوازیں سنیں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ مراد یہ ہے کہ نبی جس حالت میں مدفون ہوگا اسی میں قیامت تک رہے گا۔ امام زینی دہلان نے بحوالہ ابو نعیم حضرت حکیم بن حزام سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے تو فرمایا کیا تم وہ کچھ سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آسمان کے چیں چیں کرنے کی آواز سن رہا ہوں۔ اگر وہ یوں کر رہا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس میں بالشت بھر بھی جگہ نہیں، مگر یہ کہ اس میں کوئی فرشتہ ہے، سجدہ ریز ہے یا کوئی قیام کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں بیان کی گئی تفصیلات اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو مبارک کو اللہ رب العزت نے عمومی افعال کی انجام دہی کے علاوہ ایک معجزہ بھی بنایا تھا۔ عام انسانوں کے کان مخصوص فاصلے تک سننے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ہاں، آج کے جدید حالات کی مدد سے دور کی باتیں بھی سنی جا سکتی ہیں، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی تھی کہ آپ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوا کرتے، اوپر کسی آسمان کا دروازہ کھلتا تو خبر دیتے کہ فلاں آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل قوت سماعت سے متعلق ترمذی اور مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب مبارک صرف صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار تک ہی مخصوص اور محدود نہیں ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے موجودہ ترقی یافتہ دور کے لیے بھی ہے۔ آج بھی ساری کائنات میں سائنس اور ٹیکنالوجی پر عبور رکھنے والے ماہرین اپنی تمام تر ترقی اور اپنی بے پناہ ایجادات کے باوجود کائنات کی ان پوشیدہ حقیقتوں اور رازوں کو جان سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، جنہیں چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پردہ دیکھ لیا اور ان کی حقیقت کو بھی جان لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ سماعت سے یا دائرہ بصارت سے کوئی نہ آواز باہر رہی نہ کوئی چیز باہر رہی۔ اسی بابت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش اقدس خوبصورتی اور دلکشی میں بھی بے مثال اور اعتدال اور توازن کا حسین امتزاج تھے۔ ابن عساکر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے چمک رہے ہوں۔ ناظرین اکرام، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے بارے میں کچھ چیزیں نظر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امام طبرانی اور ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں آپ کے پیچھے باہر نکلے۔ جب کچھ راستہ طے کر چکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی۔ حضور نے سیدہ کائنات سے فرمایا، میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ مخدومہ کائنات نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیاس سے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کسی کے پاس پانی ہے لیکن کسی کے پاس سے قطرہ بھی پانی دستیاب نہیں ہو سکا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ ایک بچہ مجھے پکڑا دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاس سے بلکتا شہزادہ چادر کے نیچے لے کر سینے سے لگا لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی۔ اس نے جب چوسا تو خاموش ہو گیا، پھر ان کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ پھر دوسرے کو لیا اور یہی عمل دہرایا تو وہ بھی خاموش ہوئے۔ ناظرین کرام، گویا یوں کہ لعاب مبارک نے پانی کسی تاثیر کا کام کیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ اپنے مالک کے ساتھ آزادی کے لیے مقاتبت کر لو، یعنی سودا کر لو۔ 40 اوقیہ سونا زر کتابت مقرر ہوا۔ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا سونے کا انڈا عطا فرمایا کہ اس سے اپنا زر کتابت ادا کر دو۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک چھوٹا سا طلائی انڈا ہے، سونے کا انڈا ہے، اس سے کیسے 40 اوقیہ سونا ادا کیا جا سکتا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈا اس سے لے کر اپنی زبان پر اس پر پھیری اور فرمایا، جاؤ اب معاوضہ ادا کر دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے لگنے سے اس میں اتنی برکت آ گئی کہ 40 اوقیہ سونا اپنے مالک کو ادا کیا اور پھر بھی 40 اوقیہ اور باقی رہا۔ ناظرین کرام، جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کا تعلق ہے تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری لکھتے ہیں کہ کسی آواز کی دو ہی خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو خوش الحان ہو اور بلند ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں یہ دونوں خوبیاں جمع کر دی تھیں۔ ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اسے خوبرو بنا کر، خوبصورت بنا کر اور خوش آواز بنا کر مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کو مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور بھی بڑا دل نشین تھا اور حضور کی آواز بھی بہت شیریں تھی۔ امام بخاری اور امام مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں والتین والزیتون کی سورت کی تلاوت فرمائی۔ میں نے آج تک، وہ کہتے ہیں، کہ اتنی شیریں آواز کسی کی نہیں سنی تھی۔ طبرانی اور امام ترمذی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے نور کی لہریں نکل رہی ہیں اور حضور کی آواز بہت دور تک سنائی دیا کرتی تھی۔ کسی شخص کی آواز اتنی دور تک نہیں سنائی دیتی تھی، یعنی نہایت توانا آواز تھی۔
اسی حوالے سے امام طبرانی المعجم الاوسط میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا۔ دور دراز محلوں میں جو خواتین تھیں انہوں نے بھی اپنے پردوں میں رہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ سنا۔ علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضور کی آواز عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی غنم کے محلے میں سنی، جو وہاں سے کافی بہت دور تھا، اور حکم سن کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ ناظرین کرام، کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب تھی، اور اس اجتماع عظیم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نہ اس وقت کوئی لاؤڈ سپیکر تھا، نہ کوئی مائک تھا یا کسی آلہ، ان سب کے بغیر اجتماع میں شریک ہر شخص نے وہ خطبہ سنا۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی حضرت عبد الرحمن بن معاذ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دے رہے تھے۔ امام زینی دہلان آپ کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت کعبہ شریف کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنی چارپائی پر بیٹھ کر حضور کی دل نواز قرات کو سنا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک اور پہلو جو دیکھنے والے کو اپنا اسیر کر لیا کرتا تھا۔ جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ، حضور کا تبسم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر ہنستے ہوئے، یعنی قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق مبارک تک نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس مسکرایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، یہ مقدس تذکرہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ جاری ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے ایک ایک عضو کے حوالے سے ذکر کیا جائے اور اس جذبہ محبت کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہوئے ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور یہ ایسا شاذ و نادر ہوا کرتا تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اس وقت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی ملنے سے نہیں روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تو چہرہ انور تبسم ریز ہوا کرتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ میں کسی وجہ سے جم کر گھوڑے پر سواری نہیں کر پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسے جما دے اور اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ ناظرین کرام، سنن ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ
مسکرانے والا اور کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اب ہم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک گھنی اور گنجان ہوتے ہوئے بھی باریک اور خوبصورت دکھتی تھی۔ ایسے بھری ہوئی نہیں تھی کہ پورے چہرے کو ڈھانپ لے اور نیچے گردن تک چلی جائے۔ بالوں کا رنگ سیاہ تھا۔ سرخ و سفید چہرے کی خوبصورتی میں ریش مبارک مزید اضافہ کیا کرتی۔ عمر مبارک کے آخری حصے میں کل 17 یا 20 سفید بال ریش مبارک میں رہے ہوں گے، لیکن یہ سفید بال عموماً سیاہ بالوں کے حالے میں چھپے رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریش مبارک کے بالوں کو طول و عرض سے برابر کٹوا دیا کرتے تھے تاکہ بالوں کی بے ترتیبی سے شخصی وقار اور مردانہ وجاہت پر حرف نہ آئے۔ اسی ضمن میں حاکم المستدرک اور مسند احمد بن حنبل میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال کے ساتھ بڑے سر اور بڑی داڑھی والے تھے۔ ناظرین کرام، جبکہ طبقات ابن سعد اور قصائص کبریٰ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سیاہ رنگ کی تھی۔ علامہ ابن عساکر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یوں گفتگو کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سیاہ دونوں اطراف سے برابر تھی اور داڑھی کے بال مبارک اور خوبصورت تھے۔ امام بخاری اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ عمر مبارک میں اضافے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ کے بالوں میں کچھ سفیدی آ گئی تھی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب اقدس کے نیچے داڑھی کے کچھ بال سفید تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ حیات مقدسہ کی جزیات تک کا ریکارڈ رکھا جا رہا تھا۔ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے کیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی متفق علیہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ اور سر مبارک میں سفید بالوں کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں لب اقدس کے نیچے اور گوش مبارک کے ساتھ گنتی کے چند بال سفید تھے جنہیں خضاب لگانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب وغیرہ استعمال نہیں کیا۔ اس حوالے سے امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے کن پٹیوں اور سر مبارک میں چند ایک بال ہی سفید تھے۔ ریش اقدس طویل تھی نہ چھوٹی تھی، بلکہ اعتدال، توازن اور تناسب کا انتہائی دل نشیں نمونہ تھا اور موزونیت لیے ہوئے تھی۔ امام ترمذی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریش مبارک کے طول و عرض کو باقاعدگی کے ساتھ تراشا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حلیہ مبارک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اب یہ ذکر کریں، یہ عرض کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اقدس دست قدرت کا تراشا ہوا حسین شاہکار تھی، چاندی کی طرح صاف، شفاف، پتلی اور قدر لمبی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن اس طرح تھی جیسے کوئی صورت یا مورتی چاندی سے تراشی گئی ہو، اور اسی میں اجلا پن، خوشنمائی، صفائی، شفافیت اور چمک دمک اپنے نقطہ کمال تک بھر دی گئی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اقدس کی خوبصورتی اس ندرت سے کہیں زیادہ تھی۔ امام ترمذی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کسی مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف اور شفاف تھی، جبکہ ابن عساکر اور امام بہقی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سب سے بڑھ کر حسین و جمیل تھی، نہ زیادہ طویل اور نہ زیادہ چھوٹی۔ سبحان اللہ۔ تمثیلاً بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سونے اور چاندی کے رنگوں کا حسین امتزاج معلوم ہوتی تھی۔ بعض جگہوں پر گردن اقدس کو چاندی کی سراہی سے بھی تشبیہ دیا گیا۔ حضرت حافظ ابو بکر بن ابی خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت تھی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا نظر آنے والا حصہ چاندی کی سراہی کی مانند تھا، جس میں سونے کا رنگ اس انداز سے بھرا گیا کہ چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی کی جھلک نظر آتی ہو، اور گردن کا جو حصہ کپڑوں میں چھپ جاتا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور ہو جایا کرتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھے مضبوط اور قدرے فربہ مائل تھے، بالکل پتلے شانے نہیں تھے بلکہ خاص گولائی میں تھے۔ دونوں شانوں کی ہڈیوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا جس نے سینہ اقدس کو فراخ اور دراز کر دیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن سعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط کاندھوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے جوڑ توانا اور بڑے تھے۔ امام یوسف الصالحی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی دیہاتی یعنی کوئی بدوی آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک کو کھینچ لیتا تو دوش اقدس سفیدی اور چمک کے باعث یوں نظر آتے جیسے ہم چاند کا کوئی ٹکڑا دیکھ رہے ہوں۔ ناظرین کرام، سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں جلیل القدر صحابہ کرام حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ہند بن ابی حالہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں کے فاصلے کے حوالے سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد کے تھے، دونوں کاندھوں کے درمیان فاصلہ تھا یعنی فراخ تھے۔ اور پھر شارح صحیح بخاری ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت عالیہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک تمام اہل مجلس سے بلند نظر آیا کرتے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوئے اقدس بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ طوالت کے اعتبار سے اعتدال کا خوبصورت اور دل نشین نمونہ تھے۔ کلائیوں پر بال مبارک تھے، بازو اور کلائیاں سفید اور چمکدار تھیں اور حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دار تھیں۔ اس حوالے سے امام بہقی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں مبارک سفید اور چمکدار تھیں
طبقات ابن سعد میں بحوالہ امام ترمذی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کلائیوں پر بال موجود تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ ابن کثیر اور طبقات ابن سعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک نسبتاً بڑے تھے، جبکہ امام طبرانی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک اور پنڈلیاں مبارک موزوں ساخت کی تھی۔ ناظرین کرام، یہ مبارک تذکرہ، مقدس تذکرہ جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے محبت مزید فزوں ہوا کرتی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس انتہائی نرم اور ملائم تھے، شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ نازک، پھولوں کا گداز بھی اس کے آگے پانی پانی ہو جائے۔ دست اقدس کے ساتھ ہمہ وقت خوشبوئیں لپٹی رہا کرتی، مصافحہ کرنے والے ٹھنڈک محسوس کیا کرتے، انگشتہائے مبارک قدرے لمبی تھی۔ ناظرین کرام، 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے جانثاروں کے ساتھ پڑاؤ ڈالے موجود تھے۔ کفار اور مشرکین مکہ آمادہ فتنہ و شر تھے، سفیروں اور ایلچیوں کا تبادلہ جاری تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بیعت رضوان کا موقع آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے رسول، بلا شبہ جو لوگ آپ سے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، فی الحقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، گویا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اور جب آپ نے سنگریزے مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مارے تھے۔ ناظرین کرام، اسی بابت امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک اور انگلیاں مبارک جوان مردوں کی طرح موٹی تھی، ان میں درستی نہیں تھی، نہ وہ چھوٹی تھی۔ یہ صفت مردوں کے لیے حسن و جمال ہے اور عورتوں میں یہ قابل مذمت ہوا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں بھی بڑی فربا اور طاقتور تھیں۔ حضور کی ہتھیلیاں مبارک کشادہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے ہر وقت بھینی بھینی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقائے محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری سب بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو کو یوں محسوس کیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابھی عطار کی ڈبیا سے نکالا ہو۔ پھر ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس ہمیشہ معطر رہا کرتے۔ جو لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتے وہ کئی دن دست اقدس کی خوشبو کی سرشاری کو مشام جان میں محسوس کیا کرتے تھے۔
آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ عطار کے ہاتھوں کی طرح ہمہ وقت معطر رہا کرتے، خواہ خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے والا شخص سارا دن اپنے ہاتھوں پر خوشبو پایا کرتا، اور جب کسی بچے کے سر پر دست شفقت آپ پھیر دیا کرتے تو وہ بچہ خوشبو دست اقدس کے باعث دوسرے بچوں سے ممتاز ٹھہرا کرتا تھا۔ خوشبو کے علاوہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا لمس مبارک انتہائی خوشگوار اور ٹھنڈک کا کیف انگیز احساس بخشا کرتا تھا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد لوگ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست انور اپنے چہرے پر پھیرا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے میرے سر اور میرے سینے پر اپنا دست اقدس پھیرا۔ اس سے یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں ہمیشہ اپنے جگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خنکی پاتا رہا، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اب تک وہ ٹھنڈک میرے اندر موجود ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہزاروں باطنی اور روحانی فیوز و برکات کے حامل تھے۔ جس کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے مس کر لیا، اس کی یوں سمجھیے کہ حالت ہی بدل جایا کرتی۔ وہ ہاتھ کسی بیمار کو لگا تو نہ صرف یہ کہ وہ تندرست اور توانا اور شفا یاب ہو گیا، بلکہ اس خیر و برکت کی تاثیر تا دم آخر وہ اپنے قلب و روح میں محسوس کرتا رہا۔ کسی کے بھی سینے کو یہ ہاتھ لگا تو اسے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ بکری کے خشک تھنوں میں اس دست اقدس کی برکت اتری تو وہ عمر بھر دودھ دیتی رہی۔ توشہ دان میں موجود گنتی کی چند کھجوروں کو ان ہاتھ مبارک نے مس کیا تو کھانے والوں نے اس سے سالوں تک منوں کے حساب سے کھجوریں کھائیں، مگر پھر بھی اس ذخیرے میں کبھی کمی نہ آئی۔ ان ہاتھوں کی فیض رسانی سے تہی دست بے نوا گدا دو جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں بارہا ان مبارک ہاتھوں کی خیر و برکت کا مشاہدہ کیا۔ وہ خود بھی ان سے فیض حاصل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی فیض یاب کرتے رہے۔ اس حوالے سے متعدد روایات مروی ہیں۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دوسروں کو فیضیاب کیا کرتے تھے۔ امام بخاری اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حق میں دعائے خیر کے لیے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا میرے پاس آؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ حضرت زیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب کسی شخص کے چہرے پر یا بکری کے تھنوں پر ورم ہو جاتا تو لوگ اسے
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جایا کرتے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر اپنے سر پر ملتے اور فرماتے بسم اللہ علی اسرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ پر مل دیتے تو ورم فوراً ختم ہو جایا کرتا تھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں منقول ہے کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال عمر بھر سیاہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی پر اپنا دست اقدس پھیرا تو اس کی برکت سے 100 برس سے زائد عمر پانے کے باوجود ان کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔ اس آپ بیتی کے وہ خود راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا کی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دو چند کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 برس سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، سیاہ رہے، ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تا دم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ یوسف نبہانی نے بحوالہ ابن ماجہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یمن بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ناتجربہ کار ہوں، کچھ جانتا نہیں، میں پیچیدہ مقدمات کے فیصلے کیسے کر پاؤں گا؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست فیض مولا کائنات فرماتے ہیں میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو احقاق حق کی قوت عطا کر اور اس کی زبان پر حق چلا دے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں کہ اس وقت سے تا دم واپسی فریقین کے مقدمات کے فیصلے کرنے میں مجھ سے ذرہ برابر بھی کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی برکت سے نہ صرف بیمار شفا یاب ہوئے بلکہ لوگوں کی قسمتوں کی کایا پلٹ گئی، زندگی بدل گئی اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ابو نعیم نے ابو قرصافہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرا باپ مر گیا، میری ماں اور خالہ زندہ تھیں، ہمارے پاس چند ایک بکریاں تھیں جنہیں میں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر اوقات مجھے تاکید کیا کرتی تھی کہ کبھی اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ جانا، نعوذ باللہ، بلکہ اس کے قریب سے نہ گزرنا، کیونکہ اگر تو اس کے قابو آ گیا تو وہ تجھے گمراہ کر دے گا، معاذ اللہ۔ لیکن میں جب بھی بکریاں لے کر چراگاہ میں پہنچتا تو بکریوں کو وہیں چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جایا کرتا اور دن بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کلام سنا کرتا۔ مجھے اس قدر لذت آتی کہ بکریوں سمیت اور کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ شام کو بھوکی بکریاں گھر لے آتا، میری خالہ پوچھا کرتی کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تو نے لے جا کر کرتا کیا ہے، یہ خالی پیٹ رہتی ہیں اور دن بدن لاغر ہوتی جاتی ہیں۔ میں کہا کرتا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا ہے۔ اسی طرح 2 روز اس نے بکریوں کو اور دیکھا اور مجھے خوب ڈانٹا کہ تو کہاں رہتا ہے، یہ بھوکی کیوں رہ جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تو انہیں چراتا ہی نہیں ہے۔ تیسرے دن ہوا تو پھر حسب معمول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں خدمت میں حاضر ہوا، مسلمان ہو گیا اور ساتھ ہی یہ شکایت کر دی کہ میری خالہ مجھے آپ کے پاس آنے سے منع کرتی ہیں کیونکہ میں تمام دن حضور کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں اور بکریاں کہیں بیٹھی رہتی ہیں، کھاتی کچھ نہیں ہے۔ خالہ یہ دیکھ کر بہت خفا ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اپنی بکریاں میرے پاس لے آ۔ میں ہانک کر
انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پٹھوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کے تھنوں کو بھی ہاتھ لگایا اور دعائے برکت کی۔ ان کے تھن فوراً دودھ سے بھر آئے اور ناتواں اور لاغر بکریاں گوشت اور چربی سے فربا ہو گئیں۔ جب انہیں گھر لے کر آیا تو میری خالہ نے کہا، ہاں اس طرح چرایا کر، اور جہاں آج چراتا رہا ہے ہر روز وہیں لے جایا کر۔ میں نے کہا، خالہ جی بکریاں آج کسی اور جگہ نہیں چریں اور نہ ان کو کہیں چراتا رہا ہوں، یہ اس شخص کی برکت ہے جس کے پاس سے گزرنے سے تم مجھے منع کیا کرتی تھی۔ اگر تم کہتی ہو تو اس کے پاس جایا کروں، کہتی ہو تو نہیں جایا کروں۔ اس کو کہہ آؤں گا کہ اپنی برکت واپس لے لے کہ میری خالہ ایسا نہیں چاہتی ہیں۔ یہ سن کر خالہ بولی، نہیں بچہ، میں کیوں نہیں چاہتی، اس کے پاس ضرور جایا کرو، جو وہ کہے اسے غور سے سنا کرو، بہت برکت والا اور ہدایت والا شخص ہے، میرا دل کہتا ہے وہ سچا ہے۔ پھر وہ اور میری ماں دونوں آپ کی خدمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئی۔ جب ہم آپ کی بیعت کر کے واپس لوٹے تو میری اور ماں اور خالہ کہتی تھیں کہ ہم نے کسی کو آپ سے زیادہ حسین، خوبصورت، خوش لباس اور نرم کلام نہیں دیکھا۔ آپ کے دہن مبارک سے گفتگو کے وقت ناظرین کرام ایسا لگتا کہ نور نکلا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ان نعتیہ اشعار کے ساتھ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی حلیہ مبارک کا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کا اور ان کی برکتوں کا اور ان کے حسن و جمال کا تذکرہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم، تسلیمات۔